سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا یہودی اور عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سچا پیغمبر ضرور مانتے ہیں لیکن خانہ کعبہ کو مقدس جگہ نہیں مانتے۔ آج اسی ویڈیوز پر ریئیکٹ کرنے والے ہوں، آپ بھی کمپلیٹ واچ کیجیے۔ سب سے پہلے کعبہ کو مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، we all know that۔ لیکن یہودی اور عیسائی جو ابراہیم علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر مانتے ہیں، وہ ساری امپورٹنس جیروسلم کو دیتے ہیں اور مکہ کو بس ایک عام سی سٹی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مکہ کا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن انہی کی کتاب تورات میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ مکہ میں ہی خدا کا گھر ہے۔ آج سے 80 سال پہلے ورلڈ وار 2 میں ہٹلر نے جب نیدرلینڈز کو فتح کیا تو آج جتنے بھی یہودی تھے ان ساروں کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور آہستہ آہستہ ان ساروں کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جدھر گیس سے ان ساروں کو آسانی سے قتل کر دیا جاتا۔ ادھر کھڑے سارے یہودی اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے اور ان سب کی زبان پر تورات کا ایک ہی کلمہ تھا، سام 84۔ یہ سام 84 یہودیوں کی مین کتاب تناخ اور ہیبرو بائبل کے بک آف سامز میں لکھی ہوئی ہے۔ تناخ یہودیوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے اور اس تناخ کے 3 مین حصے ہیں: توراہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نویان جو یہودیوں کی باقی پیغمبروں پر نازل ہوئی، اور کیٹویم جس کا ایک حصہ دا بک آف سامز ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جسے مسلمان زبور کے نام سے جانتے ہیں۔ سام 84 میں لکھا ہے، کتنی خوبصورت ہے آپ کے رہنے کی جگہ اے عظیم رب، بلیسڈ آر دا پیپل جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں اور ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کا دل صرف پلگرمیج حج کی طرف ہوتا ہے جب وہ بکہ کے خشک وادی کے پاس سے گزرتے ہیں۔ بکہ تو وہ اس وادی کو سپرنگز چشموں میں بدل دیتے ہیں۔ They go from strength to strength، جس کا اصلی ہیبرو ترجمہ ہے They go from mountain to mountain۔ یہودیوں کی اس کتاب میں کلیئرلی لکھا ہے کہ خدا کا ایک گھر ہے بکہ کی خشک وادی میں اور اس کے پاس چشمہ بھی ہے اور وہاں لوگ پہاڑ سے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کلیئرلی کعبہ کی بات ہو رہی ہے جو مکہ میں ہے، جس کے پاس زمزم کا کنواں ہے اور لوگ صفا کے پہاڑ سے مروہ کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو لکھا ہے کہ اللہ کا گھر مکہ میں ہے، اس کا مکہ سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے قرآن کے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے اور پیروی کرو ابراہیم کی جو بالکل اپ رائٹ تھے اور مشرک نہیں تھے۔ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت کا سینٹر ہے سارے جہانوں کے لیے۔ تو اے کتاب والو، تم کیوں اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہو؟ قرآن اور تورات دونوں نے مکہ کو مکہ نہیں بلکہ بکہ کہا ہے اور بکہ مکہ کا ہی پرانا نام ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ مکہ کے بجائے جیروسلم میں بیت المقدس تھا۔ ایک دن مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جہاں بھی ہو اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر مکہ میں کعبہ کی طرف کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی 180 ڈگریز کعبہ کی طرف ٹرن ہوئے اور پیچھے کھڑے سارے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا اور اس طرح پہلی دفعہ مسلمانوں کا نیا قبلہ بنا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اصلی قبلے بیت المقدس کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں سے ایک نیا قبلہ ایجاد کر لیا۔ یہودی اور ہسٹورینز دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ جیروسلم میں یہودیوں کا پہلا ٹیمپل سلیمان علیہ السلام نے آج سے 3000 سال پہلے بنایا تھا، جبکہ مکہ میں کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا جو سلیمان علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے گزر چکے تھے۔ تو مسلمانوں نے ایک نیا قبلہ ایجاد نہیں کیا بلکہ اصلی قبلے کی طرف واپس گئے ہیں۔ یہودی مذہب میں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں ہاجر کو پاران کی ڈیزرٹ میں چھوڑا تھا، جس کو آج بہت سارے ہسٹورینز حجاز کا علاقہ سمجھتے ہیں اور اسی حجاز میں مکہ بھی واقع ہے۔ یہودیوں کے ریلیجن میں اسماعیل علیہ السلام کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی اسحاق علیہ السلام کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو نہیں۔ لیکن وہ ہمیشہ سے اسماعیل علیہ السلام اور اس کی اولاد کو نیک اور سچے لوگ مانتے ہیں، اور اس کا اندازہ اس مووی کے کلپ سے ہوگا جو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بنائی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر جیتھرو کے پاس پناہ لیتے ہیں تو جیتھرو ان سے کہتے ہیں Abraham is the father of many nations. We are the children of Ishmael, his firstborn. We are the obedient of God. کعبہ کو بنانے کے بعد مکہ کا پہلا نام مکہ تھا اور یہاں زیادہ تر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آباد تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ بہت سارے اور ٹرائبز بھی مکہ میں رہنے لگے اور یہاں کا نام بکہ سے مکہ میں بدل گیا۔
और ऐसा हिस्ट्री में बार बार हुआ है, जैसे बॉम्बे और मुंबई। आहिस्ता आहिस्ता लोग असली रिलीजन को छोड़कर बुतों की इबादत करने लगे और काबा को भी अजीब अजीब बुतों से भर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल थी तो एक दिन बारिशों की वजह से काबा की छत अचानक गिर गई। तो मक्का के लोगों ने काबा को दोबारा बनाने का इरादा किया, लेकिन सिर्फ हलाल पैसों से। जैसे ही वो काबा की टूटी दीवार बनाने लगे तो एक दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। उन्होंने ये पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये अरबी में नहीं, किसी और जबान में लिखा हुआ था। आखिर एक यहूदी ने आके इनको बताया कि यहूदियों की जबान अरामीक है और इस पर लिखा है आई एम अल्लाह द लॉर्ड ऑफ बक्का। और ये मैंने तब बनाया था जब मैंने आसमान और जमीन और चांद और सूरज को बनाया था, और ये तब तक कायम रहेगा जब तक इसके 2 पहाड़ कायम है। और आज भी काबा के गिलाफ के ऊपर मक्का नहीं बक्का लिखा हुआ है। काबा जब दोबारा मक्का वालों ने बनाना शुरू किया तो सारे कबीलों की आपस में लड़ाई शुरू हो गई। कौन सा कबीला हजर अस्वद को उसकी असली जगह पर लगाएगा? तो आखिर कुरैश के सबसे बड़ी उम्र वाले शख्स ने कहा कि जो भी नेक्स्ट काबा के दरवाजे से एंटर होगा वही डिसाइड करेगा। एंड अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए और वो पैगंबर नहीं थे इस टाइम। तो सब ने कहा कि हमें मंजूर है, क्योंकि मोहम्मद सबसे ज्यादा सादिक और अमीन है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी लड़ाई खत्म करने के लिए हजर अस्वद को एक चादर के दरमियान में रखा और सारे कबीलों को कहा कि इस चादर को साइड से पकड़ लो। और जैसे ही वो उस जगह पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद अपने हाथों से काबा के अंदर फिट किया। लेकिन काबा इस टाइम भी 360 बुतों से भरा हुआ था और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा के पास थी। पैगंबर बनने के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान बिन तलहा के पास आए और उनसे काबा की चाबी मांगी। तो उन्होंने कहा कि काबा की चाबी और आप। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि याद रखो, एक दिन तुम काबा की चाबी मेरे हाथ में देखोगे और मैं जिसे चाहूंगा ये चाबी दूंगा। तो उस्मान बिन तलहा ने कहा कि अच्छा, तो वो कुरैश के लिए सबसे बदतरीन दिन होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो दिन कुरैश के लिए सबसे इज्जत वाला दिन होगा। इस वाकये के कुछ ही साल बाद आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का को फतह कर लिया और काबा के अंदर मौजूद सारे बुतों को तोड़ दिया और काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। इसके बाद मुसलमान अरब के सबसे पावरफुल फोर्स बन गए। लेकिन मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद मुसलमान अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंगों में से एक के लिए हुनैन की तरफ रवाना हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। अपनी राय कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।